اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دکھاوے کے لیے عمل کرنے والے کی مثال۔ دکھاوے کے لیے عمل کرنے والے کی مثال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، لا تعداد درود و سلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل پر۔ ویور میں مشتاق احمد، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے دکھاوے کے لیے عمل کرنے والے کی مثال۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص بروز جمعہ مجھ پر درود شریف پڑھے گا، قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ لوگوں کو دکھانے اور سنانے کے لیے عمل کرنے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو اپنی جیب میں خوب کنکریاں بھر کر اسے نمایاں کرتے خریداری کے لیے بازار چلا گیا۔ جب لوگوں نے اس کی ابھری ہوئی جیب دیکھی تو حیرت سے کہنے لگے، واہ بھائی، دیکھو تو صحیح اس کی جیب کس قدر رقم سے بھری ہوئی ہے۔ مگر اسے لوگوں کی اس واہ واہ کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ جو ہی دکاندار کو دام ادا کرنے کے لیے اپنی جیب سے رقم کے بدلے پتھر نکالے گا، ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ اسی طرح دکھانے اور سنانے کے لیے عمل کرنے والے ریاکار کو لوگوں کی طرف سے بولے جانے والے تعریفی کلمات کے علاوہ کوئی نفع حاصل نہیں ہوگا، اور نہ ہی اسے قیامت کے دن کوئی ثواب ملے گا۔ بڑی کوششیں کی گناہ چھوڑنے کی، بڑی کوششیں کی گناہ چھوڑنے کی، رہے ناکام ہم یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مرض ریا کا تیسرا علاج۔ ریا کے اسباب کا خاتمہ کیجیے۔ ریا کے اسباب کا خاتمہ کیجیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہر بیماری کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ اگر سبب مٹا دیا جائے تو بیماری بھی رخصت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ریاکاری کے بھی بنیادی طور پر 3 اسباب ہیں۔ اگر ان 3 چیزوں سے جان چھڑا لی جائے تو انشاءاللہ عز و جل ریاکاری سے بچنا بے حد آسان ہو جائے گا۔ وہ 3 اسباب یہ ہے: حب جاہ یعنی شہرت کی خواہش، نمبر 2 مذمت کا خوف، نمبر 3 مال و دولت کی حرص۔ شہرت کی خواہش۔ نمبر 1 شہرت کی خواہش۔ حب جاہ کی تعریف ہے شہرت و عزت کی خواہش کرنا۔ حب جاہ کی مذمت کرتے ہوئے حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شہرت کا مقصد لوگوں کے دلوں میں مقام بنانا ہے، اور یہ خواہش ہر فساد کی جڑ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ حب جاہ یعنی شہرت کی خواہش پر قابو پانے کے لیے احادیث مبارکہ میں وارد اس کے نقصان پر غور و فکر کریں۔ چنانچہ اس ضمن میں 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1 اللہ عز و جل کی اطاعت کو بندوں کی طرف سے کی جانے والی تعریف کی محبت سے ملانے سے بچتے رہیو، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں۔ نمبر 2 مال اور مرتبے کی محبت مومن کے دل میں منافقت کو اس طرح بڑھاتی ہے جیسے پانی سبزہ اگاتا ہے۔ نمبر 3 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی حب مال و جاہ یعنی مال و دولت اور عزت و شہرت کی محبت مسلمان کے دین میں مچاتی ہے۔ نمبر 4 اپنی تعریف پسند کرنا آدمی کو اندھا اور بہرا کر دیتا ہے۔ ویور اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔